آج ہمارا اور آپ کا جو بزنس کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے مجھے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو، زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، تاکہ ہم بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محلات تیار کر لیں۔ یہ کس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم ایک بہت بڑے آدمی کہلائیں، دنیا میں ہماری عزت ہو، دنیا میں ہمارے نام روشن ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر کسی کو خوش کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، وہ خوش کر نہیں سکتی، عزت دے نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے خزانے میں ہے کہ انسان آج تنگی سے پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس حالات ہیں، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے حالات آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام متفکر ہو جاتے تھے، فکر مند ہو جایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ بعض صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور اپنی شکایت کو پیش کرتے، اپنے حالات کو بتاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو سن کر اس کے حل بتاتے، اعمال بتاتے کہ یہ عمل کرو، اس سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمیں مال کی طرف نہیں، اسباب کی طرف نہیں، بلکہ اعمال کی طرف جانا ہے، بلکہ مجھے اللہ سے رجوع ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ کہ جو اللہ کے قریب ہوگا، اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو اس طرح حل کریں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے حل ہو گیا۔ اللہ وہاں سے روزی دیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روزی دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہی ہے روزی پہنچانا۔ کہا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی روزی اس تک پہنچ نہ جائے۔ آخری دانہ جب تک کہ وہ کھا نہیں لے گا تب تک کہ اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہی بات چل رہی ہے کہ کیسے ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تاکہ ایک آرام والی، سکون والی زندگی ہم گزار پائیں گے۔ حالانکہ آرام اور سکون والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں غریب طبقہ ہے لیکن دیندار ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اس کا یقین مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، وہ اللہ سے لینے والا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہے کہ بڑے خوش خرم وہ لوگ ہوتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا لائف اسٹائل بالکل چینج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے ان کا اتنے کم خرچ میں کیسے ہو جاتا ہے، یہ اتنے کم پیسے میں کیسے مینٹین کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ ان جو عمل کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو عافیت ملی ہوئی ہے۔ کہ ان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ حالات میں، وہ پریشانیوں میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، اللہ سے مدد شامل حال کرتے۔ کہ اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی پریشان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے شہنشاہ ہیں، ایسے بادشاہ ہیں، ایسے مالک ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں دے دیں، کہ اللہ کے خزانے میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کے اوپر ہم فوکس کریں، کہ زیادہ تر ہم جو بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں، ہر دور کے اندر اور ہر معاملے میں اور ہر حالات میں اللہ کے حکم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگر یہ چیز ہو گئی تو یقین مانے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دے دیں گے۔ اور اصل میرے دوستو آخرت کی کامیابی ہے، اصل آخرت کی عزت ہے، اصل آخرت کی شہرت ہے، اصل آخرت کی جوانی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آج ہم کل نہیں رہیں گے۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر شعبے میں اللہ کے دین کو لانے کی فکر کریں، کیسے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے، ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی بات کہنے اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔